بھی ایسپیکٹ ہے کہ جس طرح سے یہ پریس کانفرنس کی گئی یا چلیں یہ کانفرنس کی گئی ہے، جیسے آپ نے خود کہا حکومت انڈیٹرڈ ہے، لیکن اگر حکومت اتنی انڈیٹرڈ ہے مطلب اس کو فرق کوئی نہیں پڑتا کہ کیا ہو رہا ہے، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں سے ذرا سختی کا ایلیمنٹ بھی بڑھ رہا ہے. مطلب واڈا صاحب بیچ میں obviously واڈا صاحب کی ایگزامپل تو میں اس لیے دے رہا ہوں بیکاز وہ بہت ساری چیزوں کی انڈیکیشن کرتے ہیں. ایک دم انہوں نے کہا دی کہ اگر یہ کریں گے تو ان کو پھینٹی بھی پڑے گی، بہت کچھ ہوگا، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں جس طرح سے پاکستان کے میڈیا کے حوالے سے، چند صحافیوں کے حوالے سے کچھ سختی کا ماحول بھی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں بھی اوور کل کے زمرے میں آتی ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے جو اس وقت ہو رہی ہیں؟ میرے خیال میں منیب صاحب اس میں دو ایلیمنٹس ہیں. یا تو یہ جو اتنی سختی ہے یا یہ جو پاور شو ہوتا ہے یہ صرف اسی صورت میں، دو صورتوں میں ہوتا ہے. یا تو سچویشن آپ کے ہاتھ سے بالکل نکل رہی ہے یا سچویشن پوری طرح کنٹرول میں آ گئی ہے آپ کے. میرے اندر کوئی مڈل گراؤنڈ نہیں ہے. یا تو جسے کہتے ہیں نا ایک ٹینشن کا ماحول ہے، آپ تھنگز آر ناٹ ان یور کنٹرول، تو اس کے بعد جو ہے وہ اور بھی زیادہ سختی آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید اس سے چیزیں جو ہیں کنٹرول ہو جائیں. یا پھر دوسرا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے بالکل کنٹرول میں آ چکی ہیں اور اب آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اگر ہمارے کیے گئے اقدامات کو اگر چیلنج بھی کیا جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. عدالتوں کے حوالے سے، ججز کے حوالے سے ہم ایوری تھنگ از ناؤ ان لائنڈ. تو یا تو یہ اس کی ریزن ہے. لیکن دوسری بات یہ کہ حقیقت یہ کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے اس اوور کل کی. اب میرا خیال میں جب تک آپ اگر اس کو آج چلیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آج سچویشن آپ کے کنٹرول میں، اگر ہم اس روٹ پہ چلتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آج سچویشن آپ کے کنٹرول میں ہو، لیکن دس از پالیٹکس. یہاں پہ ہر گزرتا دن ایک جیسا نہیں ہوتا. کل کو کیا کوئی فنڈامنٹل چینج ہو جائے، سچویشن کس طرح تبدیل ہو جائے. پرویز مشرف صاحب نے ایک غلطی کی تھی، افتخار چودھری والی ایک غلطی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پورا ایک مومنٹم بننا شروع ہو گیا تھا. تو یہاں پہ پورے اس سیٹ اپ میں کون سا مہرا جو کیا غلطی کر بیٹھے، اس سے کتنی بڑی غلطی سرزد ہو جائے، وی ڈونٹ نو. تو اس لیے میرے خیال میں ہر ایک کو جو ہے وہ ایک اوپینین دینے کا موقع ضرور ملنا چاہیے، اس کو ایکسپریس کرنے دیں، اپوزیشن کو اپنا اینگر وینٹ آؤٹ کرنے دیں، تاکہ وہ عوام کے ذریعے اگر عوام کا ایک سیگمنٹ جو ہے وہ کچھ فیل بھی کر رہا ہے تو اسے وینٹ آؤٹ تو کرنے دیں. اگر آپ اسے وینٹ آؤٹ بھی نہیں کرنے دیں گے تو وہ اور بھی زیادہ لاوا جو ہے وہ پکتا جائے گا. ایک چیز. دوسری بات یہ کہ میرا خیال میں ایک اور بھی ریزن جو مجھے لگتا ہے زیادہ سختی کی وہ یہ ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے ایک پوری کوشش کی، موقع دیا، خاص طور پہ جو ہم نے 24، 25 اور 26 نومبر والی سچویشن تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ ہاں بیک ڈور بات چیت چل رہی تھی، انگیجمنٹ ہو رہی تھی. لیکن جب وہ بریک ہوا ہے وہ سلسلہ، اور اس کے بعد انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کے حوالے سے جو کچھ کیا، اور ہم نے وہ شہباز گل کی ٹویٹس اور وہ سب کچھ، ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کی اناگوریشن اور وہ جب وہ حلف وغیرہ اٹھا رہے تھے اس وقت جو ہم نے جوش دیکھا وہ لٹرلی بارڈر لائن تک اس بات تک چلا گیا تھا کہ بس ہمیں آپ ہمارے لیے مشکلات آسان کر دیں. ٹو ہیل ود اٹ کہ آپ پاکستان کے معاملات میں بولتے ہیں، چاہے آپ نے جتنا مرضی پریشر اس ملک کے اوپر ڈالنا ہے آپ ڈال دیں. اب تو مطلب بات سینکشن تک کی آ گئی ہے. مطلب جن پولیٹیشینز کو وہ لوگ وہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں وہ سینکشن لگانے کی باتیں کر رہے ہیں. جی ہاں بالکل، بل ڈرافٹ کر رہے ہیں، لا ڈرافٹ کر رہے ہیں. اس کا بھی ایک ریاکشن، جی ہاں شاید یہ اس کا بھی ریاکشن ہے کہ اچھا یار اگر آپ نے پھر اس حد تک جانا ہے نا. اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ایک کیمپین چلنا، آرمی چیف کو لے کے، مریم نواز صاحبہ کو لے کے، جس قسم کی بڑی ایک بےہودہ قسم کی کیمپین جو ہے وہ چلی ہے. اور یہ اس طرح کی کیمپینز جو ہوتی ہیں نا، ذہن میں رکھیے گا، یہ ایویں کوئی آرگینک طریقے سے نہیں ہوتی. اس کے پیچھے پوری دیر از اے میتھڈ ان دا میڈنس. دیر آر پیپل اوور دیر جو اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، ان ویڈیوز کو بنواتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں. یہ پورا ایک سسٹم ہے. تو جب آپ نے اگر یہ والا روٹ لینا ہے، ظاہری بات ہے اگر پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں نے جو باہر بیٹھے ہوئے اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ والا روٹ لینا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ بھی پھر یہ دوسرے والا روٹ لے گی، اور وہ اسی لیے وہ بھی پھر اسی طرح جا رہی. جبکہ میری نظر میں یہ دونوں ہی کام نہیں ہونے چاہیے، نہ ان کو وہ روٹ لینا چاہیے اور نہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ روٹ لینا چاہیے. اچھا ایک بات منصور علی خان صاحب، یہ کیونکہ حکومت نے ساتھ یہ بھی کچھ چیزیں کی، اب جیسے فیڈرل کیبنٹ کے اندر ایکسپینشن ہوئی ہے، اس سے یہ بھی ایک تاثر ملتا ہے کہ حکومت خاص طور پر پرائم منسٹر بڑے کمفرٹیبل زون کے اندر چلے گئے ہیں کہ یہ اس طرح کے ایکسپینشن، یہ چیزیں آپ تب کرتے ہیں نا when everything falls into its place. پورے ایک سال کے بعد یہ ایکسپینشن ہو رہی ہے if I may say so. نہیں، آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. اور میرا خیال میں جو پرویز خٹک صاحب کی جو ایک انکلوژن ہے، دس از ویری سگنیفیکنٹ. کیونکہ مطلب پرویز خٹک صاحب کے ساتھ محسن نقوی صاحب کی ملاقاتیں ہو چکی تھیں. پرویز خٹک صاحب تو پچھلے دنوں مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملے تھے جا کے. تو ایکسپیکٹ تو یہ کیا جا رہا تھا، آواز تو مارکیٹ میں یہ آ گئی تھی کہ شاید وہ JUFA کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ تو کیبنٹ کی طرف آ گئے ہیں.
تو اس کا مطلب ہے، اور دوسری بات یہ میں آئی وانٹ ٹو سے دس کہ ہم نے جس طرح دو ریسنٹ ایک ہم نے تقاریب دیکھی ہیں، ہارس اینڈ کیٹل شو کی کلوزنگ سیرمنی، اور ایک وہ جو گرین پروجیکٹ جو ایک ہم نے ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے دیکھا، اس میں آرمی چیف کا آنا، مریم نواز صاحبہ کے ساتھ وہاں پہ اس تقریب میں شرکت کرنا، یہ سارے جو ہے وہ انڈیکیشنز یہی ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت کمفرٹ زون میں دیکھ رہی ہے. اور شاید پہلے کوشش کی گئی تھی، جو تھوڑا سا چند اندر سے خبریں آئی ہیں کہ پیپلز پارٹی کو دوبارہ کوشش کی گئی کہ ان کو کسی طرح کیبنٹ میں شامل کیا جائے، لیکن پیپلز پارٹی نے بھی جو ہے اس کے اوپر اعتراض کیا یا انہوں نے انکار کیا کہ نہیں، ہم جہاں بیٹھے ہیں وہیں سے ہم لوگ بھی ان کمفرٹ زون. تو اسی لیے اب اس کیبنٹ کو جو ہے وہ نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ ہی انکریز کیا گیا ہے. ٹھیک. اچھا، ایک پروگرام میں ایک مختصر سا بریک شامل کرتے ہیں، واپس آتے ہیں. چودھری خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. حسن صاحب کا شکریہ. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کامران متسر صاحب کو بھی ذرا لائن پہ لیں، کیونکہ اس وقت جو سچویشن ہے ذرا اس کو جے یو ایف اے کے پرسپیکٹو سے بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ شعلہ بیانی ہوئی، تقاریر ہوئی، لیکن واٹ نیکسٹ نظر کیا آ رہا ہے. میرے ساتھ منصور علی خان صاحب بھی موجود ہیں اور مجھے جوائن کیا ہے سینیٹر کامران متسر صاحب نے ٹیلی فون لائن پر. جے یو ایف اے کے مرکزی رہنما ہیں اور اپنی قیادت کے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے بہت قریب ہیں. کامران متسر صاحب بہت شکریہ آپ کا سر، آپ نے وقت دیا. میں ذرا آپ کی رائے جاننا چاہوں گا اس کانفرنس کے حوالے سے، یا اوور آل ایک جو اس گرینڈ الائنس جس کو نام دیا جا رہا ہے، پتہ نہیں یہ بنا بھی ہے یا اب تک نہیں بنا. پہلے تو یہ بتائیے آپ کے نزدیک، فرمائیے گا کہ یہ بن گیا ہے، بننے کے قریب ہے؟ ابھی تک جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے وہ پروسیس میں ہیں، ابھی وقت لگے گا. اتنی جلدی یہ معاملات نہیں ہو سکتے. اس کی ریزنز ہیں. اس کی ریزن آج جو کانفرنس تھی، اس کی ون آف دی ریزن جو ہے میں نے اپنی اسپیچ میں جو ہے نا بتا دی. اس میں 26 امینڈمنٹ میں ہم سارے اکٹھے تھے، باوجود ایک ماضی کے جو ہے نا اس کے باوجود مولانا صاحب نے ان کو انگیج کیا، ان کے ساتھ رہے. 5 ویک تک ہم سارا ریزلٹ کرتے رہے. بہت چیزیں ڈائلیوٹ ہو گئی، اسٹل بہت ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. اس کے بعد جو ہے نا وہ اکیوز ہم ہیں اور غازی دوسرے ہیں. یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. مطلب اس میں کم از کم جو ہمارا کردار ہے اس کردار کو مانا جانا چاہیے. اور وہ کردار جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ دگنا اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہمارا ایک ٹف ماضی ہے. اس کے باوجود ہم ان کے ساتھ چلیں، اور سارا جتنا بھی وہ 56 کلازز تھے اس میں جو نا میجورٹی ان کو تنگ کر رہی تھی، ان کو افیکٹ کرتی تھی، اور اس کا سارا وزن جو ہے وہ ہم نے اپنے اوپر لیا. مگر اسٹل اس کے بعد جو ہے نا پھر بات ادھر ادھر ہو گئی. تو باتیں کلیئر ہونے والی ہیں آج کے بعد. پھر کل کیا ہوگا، اور یہ جو چیزیں جو ہماری ریزرویشن ہے وہ کس طرح سے ایڈریس ہوں گی. اگر الیکشن غلط ہے تو یہ الیکشن جو ہے نا وہ خیبر پختونخوا میں بھی تو غلط ہے نا. بالکل ٹھیک. اچھا کامران متسر صاحب یہ فرمائیے گا، مجھے یاد پڑتا ہے ریسنٹلی پرائم منسٹر صاحب بھی ملنے آئے مولانا صاحب سے، اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، بلکہ انفارمیشن کے بیسس پہ کہہ رہا ہوں، کہ بہت اضطراب میں مبتلا تھے وزیر اعظم بھی، اور انہوں نے بڑی کوشش کر کے بہت جلدی میں مولانا صاحب سے ملاقات کی. مولانا صاحب کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں اور وہ ہر ایک کو خوش آمدید کہتے ہیں.